السلام علیکم. خوبصورت لفظوں کا سفر، کہانی محبت دل پر دستک، ایپیسوڈ 42. کہانی کو آگے سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، کہانی کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. کمنٹ میں بتائیں آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے. چلیے آگے سنتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ان لوگوں کو واپس بلا لیں. ان کو نہیں بلا سکتے مگر کچھ خوشی کا اہتمام تو کر سکتے ہیں نا. انہوں نے کہا تو وہ نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگا. کیا مطلب یہ کہ اب تمہیں بھی کسی کھوٹے سے باندھ دینا چاہیے. وہ مسکرائیں تو ہمیشہ کی طرح ان کی آنکھوں سے موہت کو صرف اور صرف محبت چھلکتی دکھائی. ان کا مطلب باپ پر وہ آہستہ سے ہنس دیا. ابھی تو انس اور صبا کی شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں گزرا ہے اور آپ کو ایک اور کھوٹا تیار کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. مذاق میں مت ٹالو معید. وہ پہلے ہی مجھ پر خفا ہے کہ انس سے پہلے نہیں تو کم از کم انس کے ساتھ ہی تمہاری شادی بھی ہو جانی چاہیے تھی. وہ سنجیدہ تھی. معید نے ان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا. اتنی جلدی کیا ہے بڑی امی؟ پہلے میں اپنے پروفیشنل لائف کو تو سیٹ کر لوں. یہ سب تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. اس کا انداز سراسر بہلانے والا تھا مگر وہ خفگی سے بولی. شادی ہے کوئی چائے کافی نہیں جو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. انس نے کون سا بزنس میں جھنڈے گاڑ لیے تھے جو اس کی شادی ہو گئی اور تمہاری نہیں ہو سکتی؟ پروفیشنل لائف بعد میں سیٹ ہوتی رہے گی، پہلے اپنی پرسنل لائف سیٹ کر لو. کم آن ماں، اس سے خوبصورت کسی کی لائف کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس آپ جیسی ماں ہو. وہ ان کو باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے مزے سے بولا تو انہوں نے اس کی پریشانی چن لی. یہ ماں ساری عمر تو تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی نا، اس لیے میری خوشی کے لیے. وہ پر محبت لہجے میں کہنے لگی تھی تو وہ کرنٹ کھا کر انہیں ٹوک گیا. پلیز ماں ایسا مت کہیں، ابھی نہیں کبھی بھی نہیں. وہ ان کے معاملے میں حد درجے جذباتی تھا. اب بھی ان کے عام سے لہجے میں کہیں بات سہ نہیں پایا تھا. آپ صرف اپنی خوشی کی بات کریں، مجھے حکم دیں جسے میں آپ کی خوشی ہو. اس کی فرما برداری ان کے دل میں ترازد ہو گئی. میری نہیں تمہاری بھی خوشی لازمی ہے میری جان. ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. آپ کہیں تو وہ جاننے کو بے چین ہوا تھا. شادی کے لیے ہاں کہہ دو. انہوں نے بہت آس کے ساتھ اسے دیکھا تو لب بھیچے وہ مسکرا دیا. ہاں کیا مطلب ہاں؟ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ شادی کے لیے ہاں کر دو. تو کر دی میں نے. وہ اطمینان سے بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. مذاق تو نہیں کر رہے؟ آپ کے ساتھ تو میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ مسکرایا تھا. وہ کھل اٹھی. دل پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا. ورنہ زوہی کے لیے جس طرح سے رشتوں کی لائن لگ گئی تھی انہیں تو فکر ہی لگ گئی تھی. کچھ اپنے کہے کا پاس ابھی تھا مگر اب معید انہیں تمام پریشانیوں سے آزاد کر گیا تھا. تو پھر ٹھیک ہے، باقی سب رسمیں تو انس اور نگی کے آنے پر ہوتی رہیں گی. ہم منگنی کی چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں. انہوں نے فوراً اپنا پروگرام بتایا تو وہ تحریر سے انہیں دیکھنے لگا. پھر مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی لڑکیاں تیار بیٹھی ہیں مجھ سے شادی کو. پہلے لڑکی تو تلاش کر لے. لو بھلا تلاش کیا کرنی ہے؟ میرے نزدیک کی نظر تمہاری طرح خراب تھوڑی ہے. ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. کیا مطلب؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی تھی. یہی اپنی زوہی اور کون؟ انہوں نے جیسے دھماکہ کر ڈالا تھا. ان کی اس قدر غیر متوقع بات پر معید کے اعصاب کو ایک جھٹکا سا لگا تھا. وہ بے حد بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا. اچھی ہے نا؟ وہ بڑے اشتیاق سے اس کی رائے پوچھ رہی تھی. زوہی؟ وہ اب بھی بے یقینی کے حصار میں تھا. میں نے تو زہرا کو تسلی دے دی ہے کہ وہ زوہی کی طرف سے بے فکر ہو جائیں. وہ اب ہماری امانت ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے تمہارے ساتھ زوہی کو ہی سوچا ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اپنی خوشی بتانے کے بعد اس کی خوشی پوچھ رہی تھی. میں گمسا بیٹھا چوک گیا. پھر نارمل سے انداز میں بولا، یہ سوال تو آپ کو زوہی سے پوچھنا چاہیے. لو اس سے کیا پوچھنا؟ میں قدر خفگی سے گویا ہوں. میری اپنی بیٹی ہے وہ. اس کے لیے میں بہترین لڑکا ہی پسند کروں گی، چاہے وہ فیملی میں سے ہو یا کہیں باہر سے. اور تم سے بہترین اور کون ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ ماں کو تو اپنے بیٹوں میں کوئی خرابی ہو بھی تو نہیں دکھائی دیتی. یہ تو آپ زوہی سے پوچھیں. میں سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. کیا تمہیں اس رشتے پر اعتراض ہے؟ میں جھٹکی. میں تو صرف آپ کی خوشی چاہتا ہوں. میں بدبخت تمام مسکرایا. تائی جان نے فوراً محبت سے اس کی پیشانی چوم لی. اور میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں. اب میں چلوں؟
मुझे एक केस स्टडी करना है। मैं उठ खड़ा हुआ था। दिल में यकलक ही बेसुकूनी डेरा डालने लगी थी। कहीं बेकिनारे से रत जगे, कहीं रज तगार से ख्वाब देखे। तेरा क्या उसूल है जिंदगी, मुझे कौन इसका जवाब दे। जो बिछा सुकून तेरे वास्ते, जो सजा सुकून तेरे वास्ते। मेरी दस्तरस में तू सितारे रख, मेरी मुट्ठियों में गुलाब दे। ये जो ख्वाहिशों का परिंदा है, उसे मौसमों से गर्ज नहीं, ये उड़ेगा अपनी ही मौज में, उसे आप देखो, आप दे के शराब दे। कभी यूं कभी तो हो, कभी यूं भी हो तेरे रूबरू में, नजर मिला के कह सकूं, मेरी हसरतों को शुमार कर, मेरी ख्वाहिशों को हिसाब दे। काश कोई हिसाब दे। वो कितनी ही बार इस गजल को पढ़ गई थी, ठहर ठहर कर, लफ्ज ब लफ्ज। अंदर मचलती हलचल थी कि बढ़ती ही चली जा रही। कभी यूं भी हो तेरे रूबरू में, नजरें मिला के कह सकूं, मेरी हसरतों को शुमार कर, मेरी ख्वाहिशों को हिसाब दे। इसकी आंखों के किनारे भीगने लगे। और तुम्हारी तरह तो मेरे बहुत से हिसाब निकलते हैं नौफिल अहमद। मेरे एतबार को फना किया है तुमने, मेरी इज्जत नफ्स को पामाल किया है, मेरे ख्वाबों के शजर को उजाड़ दिया है, मेरी ख्वाहिशों को तबाह कर दिया। किस किस जुर्म का हिसाब चुकाओगे तुम। इसने जलती आंखें मूंद दी तो आंखों के किनारे से गर्म पानी गर्म पानी बह निकला। अंदर की तपिश और घुटन को नक्काशी का कोई रास्ता चाहिए ही था। सो इसने भी इन आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की थी, मगर दरवाजा खुलने की आवाज इस कदर अचानक हुई कि इसने तेजी से सीधे होते हुए दुपट्टे से रगड़कर चेहरा साफ किया और पलटकर किताब साइड टेबल पर रखने लगी। आप अभी तक तैयार नहीं हुई, जाले का दोबारा फोन आ चुका है। नौफिल की आवाज उसे अपने अकल से सुनाई दी तो वे फिर से किताब खोलकर चेहरे के आगे किए बैठ गई। मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहतरमा। वही तंजरिया सा अंदाज सबा सुलग कर रह गई। मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है, इसने नॉर्मल से अंदाज में कहा तो भी इसकी आवाज का भीगापन नहीं छुप सका था। नौफिल ने चुभती नजरों से इसकी तरफ देखा तो खुद को किताब में मोह जाहिर कर रही थी। मैंने आपके मूड पर बात नहीं छोड़ी थी, बल्कि आपसे कहा था कि 5 बजे तक आपको रेडी हो जाना है। इसके तहमकाना अंदाज पर तप कर सबा ने किताब बिस्तर पर पटकी थी। तो यूं कहना कि आप ऑर्डर दिया था आपने। आप यूं ही समझ लें। इसके भीगे चेहरे पर नजर दौड़ाता हुए सुकून से बोला था। इसकी शख्सियत बहुत चार्मिंग और भरपूर थी, कहीं कोई सकम या सफाकी की झलक नहीं थी, मगर इसके ठंडे लफ्जों की मार बर्दाश्त नहीं होती थी। इसका रवैया दिल को तार तार कर जाता था। आई एम सॉरी, मैं नहीं जा रही। सबा को अपने चेहरे से उठती तपिश बखूबी एहसास हो रहा था। सख्ती से इनकार कर दिया। चंद लम्हों तक इसके सरकश अंदाज को देखने के बाद वह आगे बढ़ा और झुककर इसका बाजू थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा कर दिया। वे इस आफत पर फौरन वे इस आफत पर बरो फाख्ता सी हो गई। आप नरमी से मेरी बात मान लेंगी तो इसमें आप ही का फायदा होगा, वह बेहद संजीदगी से कह रहा था। सबा का दिमाग छनछना उठा। वरना क्या कर लेंगे आप। मेरे ख्याल में सबा बीबी आप जबरदस्ती को पसंद नहीं करेंगी। वह कदरे इसकी तरफ झुककर 2 मायने अंदाज में बोला था। इसके मबलूस से उठती दिल फ्रेब महक लम्हों में सबा को गिरद हिसार बांध गई थी, मगर वे इस कदर दिल गिरफ्तार थी कि इस कुर्बत पर हया से सिमट भी नहीं सकी। इसकी गुफ्तगू में ऐसे रंग ही कब छलकते थे कि वह अपने चेहरे की लाली छुपाने की तुग व दू करती। कुछ कहने की कोशिश में इसके लब लर्जे, मगर बेबसी का एहसास इस कदर शदीद था कि वह कुछ कह बिना झटके से अपना बाजू इसकी बेदर्द गिरफ्त से आजाद कराती धप से बिस्तर पर बैठ गई। अगले 20 मिनटों में आपको बिल्कुल रेडी हो जाना चाहिए। मैं नीचे लाउंज में इंतजार कर रहा हूँ। बसतूर व दगीर सूरत हाँ की जिम्मेदार आप होंगी। इसकी कल्बी व जहनी हालत से बेपरवाह बहुत पुरसुकून अंदाज में ऑर्डर देता चला गया था। इसके लब लहजे में छलक छुपी धमकी ने सबा को सुलगा कर रख दिया। इसका जी चाहा बाहर
ہر شے تہس نہس کر کے رکھ دے. اس قدر چیخنے چلائے کہ اندر کا سارا دکھ سارا درد ختم ہو جائے. میرے خدا، میں تیری اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں. میرے مالک ہاتھ میں چہرہ چھپائے ہوئے رو رہی تھی. وہ تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں پہنچی تو وہ صالح بیگم اور ادنیا کے ساتھ گفتگو تھی. ڈیپ ریڈ کلر کا ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ اس کے روپ کی توانائی کو کئی گنا بڑھا گئی تھی. اس پر مسترس لباس میں ہی کے مناسبت سے کیے گئے ہلکے سے میک اپ نے اس کے نقوش کو دل فریبی کی انتہا تک پہنچا دیا. ہائی ہیل اس کی قامت پر خوب جچ رہی تھی. صالح بیگم نے اسے دیکھتے ہی بے اختیار ماشاء اللہ کہا تو دنیا کی کسی بات کا جواب دیتے نوفل نے بھی بے ساختہ صبا کی طرف پلٹ کر دیکھا تھا. اور یہ دیکھنا ایسا ہی تھا کہ کئی لمحوں تک کے لیے اس کی نظریں واپس پلٹنا بھول گئی تھی. اس کی نگاہوں کی بے اختیاری سے بے خبر صالح بیگم کے پاس آ بیٹھی. مگر نوفل کی یہ بے اختیاری ادنیا کے لیے نظر انداز کرنے والی چیز نہیں تھی. وہ اپنی جگہ پر تل ملائی تھی پہلو بدل کر رہ گئی. میرے گھر میں تو صبا کے دم سے روشنی پھیل گئی. خدا نے میری بہو کو صورت اور سیرت دونوں سے دل کھول کر نوازا. صالح بیگم دل و جان سے اس کی موہنی صورت اور بجھی ہوئی طبیعت کی متعارف تھی. وہ ان کی توصیفی انداز پر جھیپ سی گئی اور اس کے چہرے پر بکھری لالی اس قدر دلکشی تھی کہ نوفل کو اپنی نگاہ چرانا مشکل ہونے لگا. اپنے بکھرتے جذبات کی سرکشی سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. میرے خیال میں یہ تعریفی سند واپس آ کر بھی حاصل کی جا سکتی ہے. اب چلا جائے، پہلے ہی ہم کافی لیٹ ہیں. اس کی سنجیدہ آواز نے صبا کو کھنجل سا کر دیا. فوراً اٹھ کھڑی ہوئی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ہاتھوں میں تھاما خوبصورت سا ریڈ پرس ڈیش بورڈ پر پھینک دیا تھا. نوفل چابی گھماتا چونک کر اسے دیکھنے لگا. اگر میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جب اور جہاں چاہیں میری انسلٹ کر دیں. وہ غصے سے کہہ رہی تھی. وی ہیو یو. یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. چوکیدار کو گیٹ کھولتے دیکھ کر وہ سختی سے بولا تو وہ لب بھیج کر رہ گئی. مگر گیٹ سے باہر نکل کر روڈ پر آتے ہی جیسے اس کا ضبط جواب دے گیا تھا. کیا یہ سب حدود میرے لیے ہے؟ آپ پر وقت اور جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے بدتمیزی کرنے کے لیے؟ واٹ؟ اسے خفیف سا جھٹکا لگا تھا. بدتمیزی؟ اسے بدتمیزی ہی کہتے ہیں. چار لوگوں کے درمیان جو جی میں آیا کہہ دیا. اس کے اندر کی تپش کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی. حالیہ بھائی یہی صبا تھی جس کی ٹھنڈے مزاج اور شرمیلے طبع کی سب مثال دیا کرتے تھے. مگر بعض جگہ ہے اور رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں اگر انسان کو تین کر دو، عزت مان اور توجہ نہ ملے تو بجھی ہوئی طبع کی شفاف آئینے کو چڑچڑے پن کی دھول گرد آلودہ کرنے لگتی ہے اور اس میں ایسی صلاحیت اور کھرے پن کو ڈھونڈنا مشکل ہونے لگتا ہے. وہ بھی ایسی ہی کیفیت میں گھرنے لگی تھی. میں نے کچھ غلط کیا ہے کہا؟ اگر آپ کو واقعی اپنی تعریف سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو واپسی میں پورا کرا لیجئے گا. وہ بہت رسانیت سے کہہ رہا تھا. مجھے ایسا کوئی پاگل پن لاحق نہیں ہے. وہ چٹک کر رہ گئی. اسٹیئرنگ وہیل سیدھے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے نوفل نے سامنے رکھا پیکٹ اٹھا کر سگریٹ لبوں میں دبائی اور لائٹر سے اسے آگ دکھانے لگا. وہ دانتوں پر دانت جما کر رہ گئی. ہونا بھی نہیں چاہیے. اینڈ مائنڈ یو، مجھے خواتین کا آدھی آستینیں پہننا بالکل بھی پسند نہیں. سگریٹ کا دھواں بکھیرتے ہوئے وہ اطمینان سے بولا تو اس کا چہرہ تمتما اٹھا. اور آپ بھی یہ یاد رکھا کریں کہ یہ شادی ایک معاہدہ کے طور پر ہوئی ہے. سو میں آپ کی ان پابندیوں کو نہیں جھیلنے والی. مت بھولا کرو کہ اب آپ میری بیوی ہو. وہ بہت سرد لہجے میں کہہ رہا تھا. اس کے سرد و سپاٹ میری پر صبا کو ہنسی کے ساتھ ساتھ رونا بھی آنے لگا. اور ہمارے رشتے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بار بار خود کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ ہم دونوں کے مابین کیا رشتہ ہے. اسے نئے سرے سے اپنے اعصاب کو سمیٹنا پڑا تھا. وہ کیا ہے صبا بی بی کہ میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول طے کر چکا ہوں. تو آپ اپنی زندگی گزاریں. میں اپنی زندگی خود ہی گزارنا چاہتی ہوں. وہ اس کی حد درجہ سنگ دلی پر چٹک کر رہ گئی. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے بحث کرنے والی خواتین پسند نہیں ہے. اس کی تلخ نوائی کا اثر لیے بغیر جتانے والے انداز میں بولا تو وہ بھڑک اٹھی.